for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ جو لوگ ہیں نا یہ اپنے نکاح کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ایک یادگار رہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی جی آپ ہیں دولہا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بن ولی ولی محمد دولہا کا نام ہے. دلہن کا نام ہے نمرہ اشرف بنت سید اشرف علی. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں نمرہ اشرف ولد سید اشرف علی کا نکاح 50,000 مہر میں خالد بن ولی ولی محمد سے کروں. اجازت ہے؟ شروع کر دیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. جناب خالد بن ولی ولد ولی محمد, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح نمرہ اشرف بنت سید اشرف علی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں ان کہ اللہ کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ زوجین کو تا دم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف سے, انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے, شیطان کے شر سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. تا دم حیات کامیاب محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی نصیب فرما. اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف, انتشار سے, جھگڑوں سے, شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. اتنی سی بات تھی. کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ 25 سال. اتنی سی بات تھی, 25 سال آپ نے انتظار کیا اس کے. 2 منٹ کی بات تھی, خام ٹینشن لی ہوئی تھی. اچھا بیان سننا ہے تو بیٹھیں, نہیں سننا تو پھر وہاں جا کے گلے ملیں تاکہ پھر ہم بیان سنیں گے. تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. ہاں دل اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے دل سے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ماشاء اللہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ الحاقہ کی آیات پر بیان چل رہا تھا. تھوڑا سا ادھر متوجہ ہوں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا؟ شادی ہو گئی جس کی ہونی تھی, اس کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سورہ الحاقہ کی آیات پر بیان چل رہا تھا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ. فرمایا جب پانی نے سرکشی کی نوح علیہ السلام کے دور میں, دنیا میں سیلاب آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. تو ہم نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کے 3 بیٹے کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے. ہم سب انہی کی اولاد ہیں. باقی سب کو اللہ نے ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی. یہ دنیا میں حادثات ہوئے ہیں.
اور یہ اخبار کہلاتی ہیں متواتر. جو خبر متواتر ہوتی ہے نا, متواتر, یہ لفظ یاد رکھ لیں, یہ بہت کام آئے گا. کیا کریں, میں بات سے بات نکلنا شروع میں ہی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ موضوع ہی سے متعلق. بعض لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی, آپ کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہیں, ہاں یہ ان جیسے ہیں, آپ ہیں, آتے رہتے ہیں, اٹک سے تو ہیں, نہیں پھر وہ کراچی کے ہیں جن کی میں بات کروں, آپ ان جیسے ہیں. تو بعض لوگ اسلام پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں نا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے, کہ بھئی قرآن سے آپ کی نبوت ثابت ہے, اور قرآن کا برحق ہونا ثابت کرتے ہیں نبی سے, ہیں بھائی. اس کو منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دور لازم آ رہا ہے. ایک ایسی دلیل آپ دے رہے ہیں کہ اس دلیل کا صحیح ہونا کسی دوسری دلیل پر مبنی ہے, اور دوسری دلیل کا صحیح ہونا اس پر مبنی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو خود ہی گویا اپنے منہ میاں مٹھو. بھائی قرآن اللہ کی کتاب اس لیے ہے کہ نبی نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے, اور نبی کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو پہلے کسی ایک کا تو صحیح ہونا ثابت ہونا. یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ نے کسی سے پوچھا بھائی تم کہاں رہتے ہو, اس نے کہا وسیم کے گھر کے سامنے. تو وسیم کا گھر کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے. ابے تو ایک کا تو پہلے پتہ چلے گا نا وہ کہاں ہے. تو آپ نے کہا اچھا تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہہ رہے ہیں آمنے سامنے. آمنے سامنے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن سے ثابت ہے, لیکن قرآن کا برحق ہونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا اس کے علاوہ بھی دلیل سے ثابت ہے. دیکھو بیسک دلیل جو ہر چیز میں جو بیس بنتی ہے کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے, وہ مذہب نہیں ہے, وہ عقل ہے. کیونکہ مذہبی لوگ بعض دفعہ اس طرح سے اسلام کو پیش کرتے ہیں کہ گویا مذہب عقل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا آپ کو, تو آپ عقل سے نہیں پہچان سکتے مذہب کا حق ہونا, بلکہ آپ کو مذہب بتائے گا. تو بھائی مذہب کا صحیح ہونا بھی تو پہلے کہیں سے ثابت ہونا. تو یہاں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. کچھ دیکھیں, جب بھی کسی سے بحث کی جاتی ہے, مناظرہ کیا جاتا ہے یا ڈیبیٹ کی جاتی ہے, تو کچھ بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر دونوں فریق متفق ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ وہاں سے آگے پھر دلائل کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بعض چیزوں میں اہل حدیث سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے, وہ کہتے ہیں. ہم بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں, اہل حدیث بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں. ہم بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں, اہل حدیث بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں. تو جب کسی اہل حدیث سے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی اختلافی مسئلے میں, تو وہ بھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور ہم بھی قرآن و حدیث کا. اگر ہم کہیں نہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا, تو کہیں گے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہے گا میں ان کی تقلید. پھر جو بحث ہوتی ہے نا, وہ دلیل دی جاتی ہے قرآن سے یا حدیث سے دی جاتی ہے. آپ کسی گرین چینل والے سے مناظرہ کر رہے ہیں, وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں, وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس کے لیے آپ قرآن حدیث سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں اور فقہ حنفی کی کتابوں سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں. بھائی تم تو خود ان کتابوں کو حجت مانتے ہو, تم ان فقہا کو مانتے ہو, نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو حنفی ہوئے کہتے ہو. تو وہاں پھر فقہی عبارتیں بھی چلتی ہیں ساتھ ساتھ. قادیانیوں سے جب آپ بحث کرو گے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, حالانکہ مانتے نہیں ہیں, لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ہم ختم نبوت کے دلائل کہاں سے دیں گے؟ قرآن و حدیث سے دیں گے. منکرین حدیث جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے, ان سے جب آپ کی بحث ہوگی تو آپ حدیث کا حوالہ نہیں دے سکتے, بلکہ آپ کس کا حوالہ دو گے؟ میرا منکرین حدیث سے ایک بحث ہے نا, آڈیو میں ہے, وہ بڑی دلچسپ ہے, وہ کبھی سن لیے اگر ٹائم ملے تو. تو میں نے قرآن سے ہی اس کے سامنے ثابت کیا تھا کہ حدیث حجت ہے.
جو آدمی کہتا ہے میں حدیث کو حجت نہیں مانتا, دلیل نہیں مانتا, وہ قرآن کا بھی منکر ہے. تو ہم اس میں حدیث کا حوالہ پیش نہیں کریں گے, ہم حوالہ کس کا پیش کریں گے؟ قرآن کا حوالہ پیش کریں گے. تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر ہم عیسائی یا یہودی سے مناظرہ کریں گے, عیسائی سے بحث ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں کے قول کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا. اس میں ہم حدیث کو بطور دلیل کے یا قرآن کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے. تائید کے طور پہ تو چلتی ہیں یہ چیزیں, دلیل کے طور پہ وہ مانتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہا ہے ہمارا پھڈا ہی اسی میں ہے بھائی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے, تو مشرکین مکہ نے جو دستاویز دونوں نے مل کے تیار کی ہیں نا, تو صلح حدیبیہ میں جو لکھا گیا تحریر من محمد ابن عبد اللہ و رسول اللہ, اس طرح کے الفاظ تھے. یہ دستاویز ہیں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو مشرکین نے کہا کہ یہ ہمارا اور جو آپ کا ایگریمنٹ دستاویز ہے, تو ہمارا تو پھڈا ہی اسی میں ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر یہ ہم مان لیں تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ کا لفظ کٹوایا ہے, اس کو لفظ کٹوایا ہے. تو عیسائی سے جب آپ بحث کرو گے تو اس بحث میں آپ تورات کے حوالے دو گے, انجیل کے حوالے دو گے, عیسیٰ ابن مریم کی کتابوں کے ان کے اقوال کے حوالے دو گے, لیکن آپ اس میں قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے آپ. اور جب آپ یہودی سے بحث کرو گے تو اس میں عیسیٰ ابن مریم کے اقوال کا حوالہ نہیں دو گے, اس میں آپ تورات کا حوالہ دو گے. جب آپ ایتھیس سے بحث کرو گے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہے, تو اس میں ہم قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دیتے, اس میں ہم کس کی بات کریں گے؟ عقل. تو بیس جو شروع ہوتی ہے نا سب سے پہلے کسی بھی چیز کو پہچاننے کی, وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل سے شروع ہوتی ہے. تو اسلام اس چیز کو مانتا ہے, لیکن اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم کھوپڑی استعمال, عقل کو پیار سے کھوپڑی بھی, یہ پتہ نہیں مائک میں ہو کیا رہا ہے, مذاق کیا رہا ہے, آواز پھو پھو کر کے نہیں آ رہی عجیب سی, اس کو صحیح کرو یار, کیا مذاق ہے یہ میرا خیال ہے ابھی میں کسی کے ذمہ لگاتا ہوں تنخواہ پہ بندہ کا, میں ہمیشہ بول دیتا ہوں پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے. تو اب جو ایتھیسٹ ہے نا, قرآن ان لوگوں سے جب خطاب کرتا ہے نا, ایتھیسٹ لوگوں سے, یا جو بالکل ہی مذہب کو مانتے نہیں ہیں, تو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہر چیز کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل کی. یہ بات اسلام مانتا ہے, یہ بات فقہا مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پاگل لوگوں سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے. مسلمان پاگل جو ہے نا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے, چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے. تو جب کھوپڑی کام نہیں کر رہی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے شروع ہوتی ہے. کھوپڑی سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے آگے جاتے ہیں, پھر آپ اسلام تک پہنچتے ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ بعض دفعہ انسان کی کھوپڑی مستقل کام کرنا چھوڑ دی, آپ موبائل جیب میں رکھ دو, ٹھیک ہے نا, ان کی کہیں چلو ابھی نہیں شکر ہے ریورس ہو گیا بیٹا لفظ. کسی کی شادی ہونے والی ہو نا تو بس وہ اس میں لگا رہتا ہے. ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی کی بھی. اب دیکھو کھوپڑی جو کام نہیں کرتی نا, بعض لوگوں کی کو مجنون ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, وہ تو مرفوع القلم ہو گئے. ان کو تو شریعت نے ہر چیز سے کیا کر دیا؟ بری ذمہ. جیسے چھوٹا بچہ ہے, 7 سال سے کم عمر کا بچہ, اس کے بارے میں بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا کوئی عمل قیامت کے دن گرفت کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس میں پھر تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں کہ کس عمر کے بچے کی نیکیاں ہوتی ہیں, گناہ نہیں لکھے جاتے, نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بہت وہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, یہ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ میں. اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے صحیح ہیں, لیکن کبھی کوئی بات وہ پاگل پنے میں کہہ دیتے ہیں, تو وہ بھی شریعت میں قابل گرفت بولو نہیں ہے. بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ عقل مند تھے,
ان پر بعض دفعہ ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اس غلبے میں نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ ان کلمات پر جب وہ لوگوں نے گرفت کی نا تو وہ گرفت بنتی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کلمات انہوں نے ہوش و حواس کی حالت میں نہیں کہے ہیں، اور یہ احادیث سے مضمون ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولید کو وہاں پر رکھو، مائک صحیح نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی سواری گم گئی صحرا میں نا، اور وہ موت کے امید پہ آ کے لیٹ گیا کہ اب موت کے خوف سے آ کے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی ہے تو اس کو سواری نظر آئی کہ بھی میری سواری اور سارا خوراک وغیرہ موجود ہے، آپ بلا کے لائیں اس کو جلدی۔ اچھا تو اس کی خوراک وغیرہ سب موجود ہے، تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے، اللہم انا عبدک وانت، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ اتنا خوش تھا کہ اس موقع پر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، سوری اب دیکھو میں نے بھی غلطی کر دی نا، تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اب یہ نہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، تو یہ کہا جائے گا بھائی دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ تو نبی نے اس کو بھی ایک اچھے طور پہ بیان کیا، اتنا خوش کہ خوشی میں پاگل ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ تو اس طرح بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ایسی کیفیات ان پہ طاری ہو گئیں کہ ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے جو کلمہ کفر تھے، لیکن جو ان کے حالات کو جانتے تھے ان کو پتہ یہ ایسے ہیں نہیں، یہ ان کی خاص کیفیات تھیں۔ بعض دفعہ عبادت کی کثرت سے یہ کیفیات وہ جائز نہیں ہے اتنی عبادت کرنا کہ یہ کیفیات بن جائیں، وہ الگ موضوع ہے، لیکن اگر کسی نے غلطی کر لی یا اللہ کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا کہ پاگل پنے کی باتوں پہ آ گیا، تو ان بیسس پر بزرگوں پہ کفر کے گمراہی کے فتوے نہیں لگیں گے۔ اگر آپ نے لگانا شروع کر دیے تو یہ تو پھر اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں اس کی لپیٹ میں آئیں گی، تو اس میں دیکھا جائے گا ان کی باقی زندگی کیا تھی۔ باقی زندگی میں بھی پاگل پنا ہی کرتے رہے ہیں، پھر تو پاگل ہے، پھر تو کافر بھی کہا جائے گا، پھر تو گمراہ بھی کہا جائے گا۔ لیکن اگر ساری زندگی توحید میں اور اچھے کاموں میں گزری ہے تو پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی چند اس طرح کی غلطیوں کو کی تعویل کی جاتی ہے۔ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پاگل آدمی یا جو جس کی عقل کام ہی نہ کر رہی ہو تو شریعت اس کو مرفوع القلم قرار دیتی ہے، اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی صاف یہ ہے کہ بھائی بیس جو تھی نا عقل پہچاننے کے لیے صحیح اور غلط کو، وہ عقل ہی اس میں ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے نہیں۔ ایگزام لینے کے لیے ضروری ہے کہ بندے میں عقل ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا آہستہ کر دیں یار، بند ہو جائے گا، چلو اسی طرح گزارا چلاؤ یار۔ تو اب یہ سمجھیں کہ جو اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یا قرآن کو، یہ قرآن سے نبی کو یا نبی سے قرآن کو نہیں پہچانا جاتا۔ سب سے پہلا جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ عقل سے پتہ چلتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ خود سے بن نہیں سکتی، اور ایسی مینجمنٹ جس پہ میں دلائل دیتا رہتا ہوں بھی یہ موقع نہیں ہے اس کا۔ جمعے کے بیان میں ایک بات کی نا میں نے، وہ ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک گاڑی کی مثال دی ہے بیانات میں، گاڑی کی مثال۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے سوال کیا ایک شاگرد لڑکے سے، اس لڑکے نے مجھے بتایا ان صاحب نے کہ یار ایسی بات کر رہا تھا اور میں تو لاجواب ہو گیا، یعنی میرے پاس اس ملحد پروفیسر کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اعتراض یہ کیا کہ بھائی دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، جب بریک پہ پاؤں لگتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے؟ تو ہر کام ایک لاجک سے ہو رہا ہے نا۔ خدا تو جب ہوتا جب ہم
بریک پہ پاؤں رکھتے اور خدا گاڑی کو چلا دیتا, اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تو اللہ گاڑی کو روک دیتا. ہم کہتے ہیں یار سائنس نہیں ہے, اصل کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی ایک کیا ہے, ایک لاجک کے تحت ہو رہا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کے پیچھے کچھ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کائنات بھی کوئی لاجک ہے, سبب ہے جس سے یہ بنی ہے, خدا نے نہیں بنائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہی چیز خدا کے کھوپڑی صحیح استعمال کرو نا تو یہی اللہ کے وجود کی سب سے بہترین دلیل ہے. گاڑی کا دیکھو, گاڑی سکون کی حالت سے حرکت کی حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. کسی چیز کا وجود میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے, وجود میں آنے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ آسان ہے, وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. اب اس پنکھے کو بنانا زیادہ مشکل ہے, چلانا زیادہ مشکل ہے؟ چل سکتا ہے خود, چلنے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ پنکھا چینج نہیں ہو رہا, ایک کنڈیشن ہے سکون, سکون سے موشن میں آ رہا ہے. وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے ان کو دیکھ کے مجھے انگلش یاد آ گئی. حرکت کے بجائے کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں آ رہا ہے. بھائی ساکن تھا, اب کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں. یہ اربوں کھربوں سال گزر جائیں, یہ خود سے اس کا باپ بھی موشن میں نہیں آ سکتا. ہمارے دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا. جو جب 2 اور 2 4 کی طرح جو ملحد لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا ہے. جو باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں نا, اس میں سائنسدانوں کے حوالے دینا حماقت اور بے وقوفی ہے. خام خواہ میں آپ بحث کو پیچیدہ بنا رہے ہو, اور آپ کو سائنس کا نہیں پتا اس لیے کہ سائنسدان کانسیپٹ سارے سائنسدان ڈاروین کو صحیح مانتے ہیں. آپ تو ایسے پیش کرتے ہو جیسے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات خود سے بنی, حالانکہ ثابت نہیں کیا ہے. بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں, وہ ڈاروین کے نظریے کو لطیفہ سمجھتے ہیں, ایوولوشن کو ایک لطیفوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ لطیفے ہیں یہ, ڈاروین سنا کے چلا گیا ہے. کبھی موقع ملا تو ان کتابوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ میں. لیکن یہ ایسے بھرم میں لاتے ہیں نا ایتھیس لوگ, جیسے پتہ نہیں انگلش ماریں گے اور اس حوالے دیے. اور ایک نے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے پرسوں ایک ملحد کا بیان سنا ہے. میں سنتا نہیں ہوں بیانات, لیکن وہ پڑھا لکھا ملحد تھا, بلکہ ملحد نہیں تھا, سوری, وہ سائنٹسٹ تھا, ملحد بھی نہیں تھا, مسلمان ہے, سائنٹسٹ ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں مذہب کی طرف نہیں جاتا کہ مذہب کیا کہتے ہیں, لیکن سائنس کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں. 1.5 گھنٹہ میں نے اس کی تقریر سنی ہے, A to Z لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ ہمیں یہ سائنس ہے کہ انسان میں تہذیب کیسے آئی. وہ پھر ایک فرانس چلا گیا, پھر وہاں جا کے پتہ نہیں جاپان سے ایک پتلا نکلا ہے, اس پتلے پہ تحقیق ہوئی. فرضی قصے, جب آپ نے فرض کر لیا ہے نا مفروضے, بھائی پتلا نکلنا مفروضہ نہیں ہے, لیکن پتلے کے بارے میں یار آپ اس طرح کی تحقیقات مارکیٹ میں لے آؤ. تو یہ سارے مفروضے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنسدان کہتے ہیں مفروضے, تحقیق نہیں ہے. یہ کوئی ثابت شدہ تحقیق سے میری مراد ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. فرض کیا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ کیسے وجود میں آئی ہے, ہو سکتا ہے ایسے آئی ہو سکتا ہے ایسے آئی ہو. تو اس کو کھینچ تان کے نا, گھما پھرا کے, کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جب آپ نے فرض کر لیا نا, کیونکہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہے یہ ہماری آنکھوں, جو عام موبائل اتنے میگا پکسل کی ویڈیو نہیں بناتے جو ہماری آنکھ میں کیمرہ نصب. اور میں نے خود یہ سائنٹسٹ سے براہ راست سنا ہے, کسی کتاب میں نہیں پڑھا, یہ براہ راست کسی سائنٹسٹ سے میں نے سنا ہے کہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے, اور اب تک انسانی آنکھ کی مکمل کاپی نہیں ہوا ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ ڈیجیٹل کیمرہ خود سے بنا ہے, مان لو گے کیا؟ تو یار جس کی کاپی ہے, جس آنکھ کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہے, اس میں لینس ایسے ارتقاء کے نتیجے میں, ایوولوشن کے نتیجے میں خود بخود ایڈجسٹ ہوگا. یہ سائنس کی بات نہیں ہے, یہ جہالت کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پاگل, یہ خدا سے دشمنی کی بات ہے کہ آپ نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کیا کیا مفروضے گھڑے ہیں آپ نے. تو یہ سائنس وائنس اس کے قائل نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا سائنسدان اس کے قائل ہیں, کچھ قائل ہیں کچھ نہیں قائل ہیں, اور جو قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں یقینی بات نہیں ہے, یہ ایک فرضی ہے, ہو سکتا ہے. بلکہ ڈاروین قائل نہیں تھا. ایک لندن میں ایک صاحب ہوتے ہیں, نام ذہن سے نکل گیا ان کا, انہوں نے ڈاروین کی نظریے میں باقاعدہ لندن میں پی ایچ ڈی کی ہے. انہوں نے مجھے زبردست بات بتائی کہ یہ ڈاروین جو ہے نا, اس کا یہ نظریہ تھا ہی نہیں کہ کائنات ایسے بنی ہے, یہ نا اتفاق سے ترقی کر کے. اس کی جو
نظریہ ہے نا, وہ نظریے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے. میرا موضوع آج ڈاروین نہیں ہے, نہ الحاد ہے, میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. لیکن جب چل پڑا ہے نا آدمی تو پھر اصل میں کلپ بنا کے ادھورے ڈال دیتے ہیں. مصیبت میرے ساتھ یہ ہے, اور ہم نے اجازت بھی سب کو دی ہوئی ہے کلپ بازی کی. یا تو ہم نے اپنے چینل ایسے کنٹرول میں رکھا ہوتا, سب پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی نا, تو پھر مسئلہ نہیں تھا. اب مسئلہ یہ کہ بات جب ادھوری ہوتی ہے تو کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اب آپ نے 20 دفعہ سنی ہوئی ہو, 25 دفعہ پہلے سے سنی ہوئی ہو, تو کمپلیٹ کرنا میری مجبوری ہے. تو ڈاروین کی جو اصل تھیوری ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, تو پھر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایسے بنی ہوگی. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لازمی ایسے ہی بنی ہے, اس نے کہا اگر ہم گاڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی لغت سے, اپنی ڈکشنری سے ہم نکال دیتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کی جائے گی نا. تو اس نے کہا اقرب الی الفہم, میں اپنی اصطلاحات میں یعنی فہم کے جو زیادہ قریب آتی ہے وہ اس طرح سے ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب وہ خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست, کہ جو دعویٰ کر کے گیا ہے وہ خود اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا, آگے اس کے انڈے بچے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا وجود کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ عقل سے. ہاں میں گاڑی کی مثال دے کے جلدی سے کمپلیٹ کروں. ایکسلریٹر پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی سکون کی حالت سے موشن کی حالت میں آتی ہے. یہ کسی چینجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. تو اس ملحد نے جواب دیا ہے میرے اس کلپ کا کہ یہ دیکھو کائنات کو قیاس کر رہا ہے گاڑی پہ. گاڑی تو بھائی بنی ہوئی چیز ہے, ہم کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. گاڑی تو ایک بنی ہوئی چیز ہے نا, جس کو کسی سائنسدان نے بنایا ہے یا کوئی میکینک نے بنایا ہے اس کو. ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ ہر باطل میں ایک قدر مشترک آپ کو پتہ کیا نظر آئے گا؟ وہ آپ کے سوال کو سمجھتے ہوئے بھی بات کو گھمائے گا. وہ کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے نا ہمیشہ بات کو کیا کرے گا, اصل بات یہ نہیں ہے گاڑی. یہ تو اصل جو میرا سوال یہ تھا کہ گاڑی ایک مادی چیز ہے. مادی چیز ایک حالت سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. تو بن کیسے سکتی ہے؟ تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے. انہوں نے کہا کائنات گاڑی تھوڑی ہے, کائنات کو کسی نے بنایا تھوڑی ہے. یہ تو دعویٰ ہے کہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا, یہی تو بحث ہے. ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ دنیا میں کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ کسی گاڑی 4 پہیے لگے ہوئے ہوں اور کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی. کھربوں سال میں بھی نہیں آ سکتی ایسی وجود میں گاڑی. اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے. تو ایک گاڑی نہیں آ سکتی جبکہ وہ مادی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مادے میں خود یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایوالو کر کے اتنی زبردست مینجمنٹ پیدا کر لے اپنے اندر کہ وہ بے جان سے جاندار بنا, جاندار سے کروڑوں سال میں 2 ٹانگیں, گھٹنے, جوائنٹ سارے فٹ فاٹ ہو کے ایک نر بنا, ایک مادہ بنا, دونوں کے ملاپ سے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. اور بچہ مارکیٹ میں آیا نہیں, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سب چیزیں عقل کہتی ہے کہ اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اور اس مادے پہ تحقیق کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ مادہ خود سے کچھ نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے, کوئی طاقت ہوتی ہے. اب سائنسدان نے بنا دیا گاڑی کو. سائنسدان کو بنا دیا کس نے؟ اللہ نے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ گاڑی تو جاپان کے سائنسدان نے بنا دی. سوال پیدا ہو گیا نا کہ گاڑی زیادہ عجیب ہے یا وہ سائنسدان زیادہ عجیب ہے جو گاڑی بنا رہے؟ سائنسدان زیادہ عجیب ہے. اب ان ایتھیسٹ سے آپ پوچھو گاڑی تو بنا دی, آپ کہتے ہو سائنٹسٹ نے. سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ خود سے بنا ہے. وہ نہیں خود سے بن سکتا بھائی. کہہ رہے ہیں کروڑوں سال میں خود سے بنا. ہم کہتے ہیں گاڑی جیسی ایک مشین کھربوں سال میں نہیں بن سکتی خود سے. تو گاڑی کو بنانے والا سائنٹسٹ جس میں دل, دماغ, گردے, پھیپڑے, کلیجے اور آنکھیں اور کھوپڑی اور سب چیزیں فٹ ہوں, وہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی اور کوئی اور خلائی مخلوق دنیا میں بیٹھی ہوئی وہ بنا رہی ہو. چلو فرض کر لیا وہ بنا رہی ہے, اس کو کس نے بنایا؟ جتنا پیچھے جاؤ گے نا یہ سوال اور پکا ہوتا چلا جائے گا. تو یقیناً ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. وہ کلمہ کن کی طاقت سے ایک دفعہ کام کر دیتی ہے, اس کے بعد پھر اس نے سائنسی اصولوں میں ہمیں جکڑ دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سارے لاز جو سائنس کے بنائے یہ بھی اسی نے بنائے ہیں, اسی کے پیدا کرتے ہیں, اسی کا
دیکھو ہم پانی پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے, تو معدے میں جو ایسا سسٹم ہے نا کہ پانی پینے کے پیاس بجھے, یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی مثال ہو گئی, آپ جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایف کا بٹن دباتے ہیں, ایف لکھا ہوا آتا ہے. اب کوئی کہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, تو یہ تو ایف کا بٹن دبانے سے جو ایف لکھا ہوا ہے نا, یہ پیچھے یہ سسٹم ہے. بھائی ہم مان رہے ہیں کہ سب چیزیں سسٹمیٹک ہیں. جب ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بنتا ہے, یہ سسٹمیٹک ہے, یہ سب ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے یا بغیر سسٹم کے. اتنا پیچیدہ سسٹم خود سے کیسے بن گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو اگر کوئی شخص اچھا موبائل گفٹ دیتا ہے, آپ دو لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہو, موبائل بنانے والے کا بھی اور موبائل دینے والے کا بھی. اب کوئی پاگل آ کے کہے کہ دینے والے کو ضرورت نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, موبائل یہ تو سسٹم کے تحت چل رہا ہے. آپ جو کال کرتے ہو نا, اس میں یہاں سے سیکنڈوں کے اندر آپ کی آواز ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچتی ہے امریکہ. تو یہ سب ایک سسٹم کے تحت, اس میں شکریہ وکریہ نہیں بنتا. ابے کیا ہو گیا؟ وہ اس میں کوئی کسی کا شکریہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو سب لاجک کے تحت ہو رہا ہے کام. دیکھو موبائل میں وہ پھر آپ کو کوئی سائنسدان لے آیا, پھر وہ تھیوری اور وہ سارے نا ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتے ہیں, جو ملحد لوگ سائنسدانوں کی کتابوں کے نکال کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو رہا ہے, یہ تو اس لیے. ہم کب کہہ رہے ہیں اس لیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے نا ایوالو ہوا ہے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, تو یہ ایوولوشن کرنے والا بھی خدا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے ایسی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالفرض اگر یہ مان لیا جائے تو یہ وہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے, یہ خود سے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں آپ نے بٹن دبایا اور جناب پھپھو سے بات کر رہے ہو اپنی امریکہ. آج کل لوگوں نے چھوڑ دیے پھپھو سے بات کرنے, اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کبھی تمہاری کوئی پھپھو چاچی امریکہ جاپان میں رہتی ہے تو فون کر لیا کرو. اس پہ خدا کا غضب آتا ہے. یہ جو قریبی رشتے ہیں نا, ان کو اگر آپ نہیں جوڑتے, جو محرم رشتے ہیں خاص طور پر, ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. تو کبھی کبھار اپنی خالہ پھپھی کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا, انہوں نے بیان کر رہے تھے تو کہا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے ہماری مجلس سے اٹھ جائے. ایک شخص گیا, 2 سال سے اپنی پھپھی سے بات نہیں کی تھی اس نے, ان کو منا کے آیا, پھر مجلس میں بیٹھا ہے. تو ایسے حالات ہوا کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں. تو خیر اب ابا اماں کو نہیں پوچھ رہے لوگ. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں وہ سائنسٹسٹ لے آیا, سائنسدان لے آیا کہ بھائی یہ کوئی نہیں کر رہا, یہ کوئی جاپان کی کمپنی کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی ایپل والوں کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی سیمسنگ کا کمال نہیں ہے. کمپنی کو نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے, نہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو سارا ایک سسٹمیٹک ہے بھائی. آپ بٹن دباتے ہیں کال کا, تو یہ دیکھو پورا انجینئر بنا دیا نا اس نے آپ کو کہ یار یہ دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں سے لہریں نکل رہی ہیں, آپ کی آواز ان لہروں پہ سوار ہوگی, تو اس میں شکریہ. تو ہم یہی کہیں گے ابے یہ سب کچھ تو ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. اتنا خوبصورت سسٹم کیا موبائل نے خود ڈیزائن کیا ہے؟ کیا ایپل فون ایک دن صبح سو کے اٹھا, اس نے کہا آج میں, یا پہلے وہ ترقی کی ہے اس نے, ایپل نے ایک دن اٹھا تھا تو شیشہ تھا, کروڑوں سال گزرے تو وہ عجیب سا شیشہ بن گیا, کھربوں سال گزرے اس میں کچھ چیزیں بھی آ گئیں, پھر کیمرے آ گئے اور آج ایسا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیمرہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کیمرے کو بنانے والا انسان جس نے اپنی آنکھ کی نقل ماری ہے. چائنا جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے جاپان مارکیٹ میں لاتا ہے, چائنا کاپی کرتا ہے. آپ کاپی کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, اوریجنل کو دیکھ کے کہہ رہے ہو یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. اور یاد رکھو ایسی خوبصورت مینجمنٹ کہ آنکھوں کے جو کیمرے ہیں نا, یہ 2 لینس ہیں. 2 لینس جب تک بہت پراپر, ورنیئر کیلیپر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا, جس میں ایڈجسٹمنٹ بہت ہی اشاریہ میں جا کے ہوتی ہے, 0.001 سینٹی میٹر کو بھی اس میں ناپا جاتا ہے. تو انسانی دونوں آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے نا, اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے تھے کہ روٹی کھانے سے جو آنکھ بن رہی ہے وہ ایسی تمیز سے لگ رہی ہے کہ وہی تمیز سے آنکھیں دنیا میں آتی اور بڑھاپے تک اسی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہتی ہیں. ذرا سی وہ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایڈجسٹمنٹ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اور اتنی خدا کی قدرت کے تو ایسے دلائل ہیں کہ انسان, آج میں نے جو عشاء کی نماز میں تلاوت کی ہے, افلا مجھے فوراً وہ الحاد والے لوگ یاد آ رہے تھے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا انداز ہے قرآن. ارے تو کیا دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا؟
افلا، آ کا مطلب کیا، فا کا معنی تو، یہاں درمیان میں ایک لفظ محذوف جب حذف ہوتا ہے نا تو پھر قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. دیکھو تو کا لفظ اردو میں جب استعمال ہوگا تو اس سے پہلے کوئی جملہ ہوگا، اس کے نتیجے میں ہم تو کہیں گے. ایسے ہی خام خامے تو نہیں کہیں گے. جس میں آپ کو پانی مانگنا ہے، آپ کا تو پانی لا کے دے دو، آپ بولو گے ایسے؟ کہے گا تو کا کیا مطلب، پانی لا کے دے دو، یہ بولو آپ. ایسا ہی ہے نا. لیکن تو کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں اس سے پہلے کوئی لفظ کوئی جملہ کہا گیا ہو. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی شدید گرمی کی حالت میں بھی پانی نہ پیو، کسی نے بول دیا یہ شدید گرمی، یا چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں جو میرے فلسفے بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دوسری شادی مت کرو معذرت کے ساتھ. میں یہاں بولوں گا تو کیا یہ ان عورتوں کو بم سے اڑا دیں ہم؟ یہ جواب دوں گا نا. ابے تو کیا بیوہ عورتوں کو کہاں ٹھکانہ دیں ہم؟ یہ جواب دوں گا نا. دیکھو 4 شادیاں بھی آ گئیں اور الحاد پہ رد بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی چیز ہر جگہ سے لے آتے ہیں. اب یہاں میں تو کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ ایک پیچھے ایک سینٹینس ہے، اس کے ملا کے یہ تو بنے گا، ورنہ تو اس لیے تو کہتے ہیں نتیجے کے طور پہ، یعنی جس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بھئی یہ اس کا مطلب پھر یہ سب بیکار ہے، ان کو شوہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، الا ينظرون الى الابل کیف خلقت. یہ نہیں کہہ رہا قرآن الا ينظرون، آ کا مطلب کیا، لا ينظرون نظر سے نکلا ہے، یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسا عجیب بنایا ہے ہم نے اس کو. یہ خود خدا کے وجود کی ایک دلیل ہے. تو قرآن نے بیچ میں فا کا لفظ داخل کر دیا. افلا تو کیا، اس کا مطلب پیچھے ایک جملہ موجود ہے، لیکن قرآن اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اتنا واضح ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب، کیا تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو تو کیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو یار اس اونٹ کو دیکھ کے بھی تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ریگستان میں ایسی چیز وجود میں آ گئی. ایک ایک چیز اس کی ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے. ایک ایک چیز. صحرائی جانور ہے، گردن لمبی، کیونکہ ریگستان میں گھاس پھوس. ابھی ہم تھر گئے نا، اتنے لمبے لمبے اونٹ وہ اوپر سے کھا رہے ہیں نا، بڑے آرام سے اوپر سے جھانک رہے ہیں محلے پڑوس میں جا کے. ہم نے کہا یار وہ ظاہر ہے صحراؤں میں نہیں اتنی گھاس پھوس لگی ہوتی، اونٹ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. اتنی لمبی گردن، اتنی لمبی گردن، وہ جناب اوپر سے کھا رہا ہے. اور پھر دیکھو جب دنیا بنی ہے نا، خوب سمجھ لیں، دنیا جب بنی ہے تو کنوینس کے یہ طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور اللہ نے انسانوں کو زمین پہ پھیلانا تھا تاکہ پوری زمین کو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم اور حوا سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا ہے. اور انسانوں میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، قبیلوں کی جنگ، مذہبی جنگ، اس بات کا خطرہ تھا کہ انسانوں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے. تو اللہ میاں نے شروع سے انسان کو بقا رکھنے کے لیے ٹریولنگ کا آسان طریقے اللہ نے پیدا کیے، تاکہ یہ ایک ہی جگہ رہیں گے نا تو کلچر بھی سیم ہوگا. بعض ظالم لوگ حاوی آ جائیں گے، وہ اتنا ظلم، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسا ایسا ظلم ہوتا تھا. اس ظلم سے ہم جب جاتے ہیں نا گلگت میں اور چترال میں، ہم حیران ہوتے ہیں یار کہاں کہاں انسان آ کے صدیوں پہلے آباد ہوئے ہیں. تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی حکومت سے، کوئی بادشاہ بڑا ظالم ہوا تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکلو، پہاڑوں کے بیچ میں رہے تو وہ پورا ملک آباد ہو گیا. اس طرح اب دنیا آباد ہوئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے راستوں کو آسان بنایا، یعنی انسان کے باقی رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دنیا میں ٹریولنگ کرتا، تجارت. پھر پوری دنیا زمین انسانوں کے لیے مسخر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کی چیز وہاں جائے، وہاں کی چیز یہاں ہے. اب دیکھو مکہ مکرمہ جو تھا نا، مکہ مکرمہ، وہاں پانی کی وجہ سے آبادی ہوئی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں اگر شام کی اور دوسرے ملکوں کی تجارت نہ ہوتی صحابہ کرام تو مکہ تو شاید قحط سے ہلاک ہو جاتا. وہاں پانی نہیں تھا، بہت کم پانی تھا. تو کیا ہے کہ تجارت ہوئی ہے، ریگستان تھے بڑے بڑے. تو یہ تجارت کے لیے تجارت انسان کو، آج دنیا میں تجارت بند ہو جائے تو ہم بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. زندہ صرف وہی رہے گا جو درخت اگائے اور کھائے اور اپنا کنواں کھود کے پانی پیے.
اور بکری کا دودھ پیے اور وہیں ذبح کر کے کھا لے, ٹھیک ہے نا, یہی لوگ زندہ رہیں گے, باقی تو زندہ رہ نہیں سکتے. تجارت سے لوگ زندہ ہیں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچاتا ہوں, پھر اس کے فائدے میں آپ سے لیتا ہوں. تجارت ٹریولنگ کے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ تو جہاز اب ایجاد ہوئے ہیں, اللہ نے اسی وقت انسان کے لیے اونٹ پیدا کر دیا تھا. اگر یہ کائنات سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہوتا تو اللہ کی قسم اونٹ جیسا جانور پیدا نہ ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. پہلے تو ساری ٹریولنگ لمبے سفر اونٹوں پہ ہوئے ہیں. اب کوئی بھی جانور اس قابل نہیں ہے کہ اتنی لمبی ٹریولنگ کر کے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے, وہ عاجز آ جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ درمیان میں صحرا بھی آتے ہیں, بڑے بڑے ریگستان بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا, جن میں اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا, والخیل والبغال والحمیر, فرمایا خچر پیدا کی اللہ نے, گدھا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, اور گھوڑے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, اور اونٹ. ان چار جانوروں کا قرآن خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. آیت اتنی مزہ آتا ہے نا اس کو پڑھنے میں. قرآن خود اللہ اپنی نعمتیں بیان کر کے خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, کہ تم بڑے بڑے بوجھوں کو ان جانوروں پہ اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو شدید ٹینشن اور مشقت اٹھائے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. ان ربکم لرؤوف الرحیم, واقعی تمہارا پروردگار بہت رؤوف اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں بھی اللہ نے خالق نہیں کہا, رب کہا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. اس کو تمہاری ضرورتوں کا علم ہے. اس کا مطلب اللہ کو انسان کے بارے میں پتا تھا کہ بھائی اس کو ٹریولنگ بھی کرنی ہے, کچھ جانور ایسے پیدا کرو جو لوڈ اٹھانے کے کام آئیں, کچھ تیز رفتار دوڑنے کے کام آئیں, کچھ جانور ایسے ہونے چاہیے جو صحراؤں میں کئی کئی مہینے بھوک اور پیاس کے بغیر گزارا کریں. تو ایسے جانور اللہ نے پیدا کر کے کہا کہ ان ربکم, یہ خود سے نہیں ہو رہا, جو تمہارا پروردگار ہے نا پالنے والا, اس میں دو صفات ہیں. وہ رحم بھی کرتا ہے انسانوں پر, اور انسانوں پر رؤوف کا معنی بھی یہی ہے, بہت زیادہ انسانوں پر مہربان ہے وہ. تو کتنی بڑی دلیل تھی, آپ نے اسی دلیل کو کہہ دیا یہ اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ بن گیا آٹومیٹیکلی, خود بخود. کوئی جرثومہ ہے جا کے اونٹ کی شکل میں, اتنی لمبی گردن اس کی, او بھائی پوری ایڈجسٹمنٹ ایک ایک چیز کے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن ہوئی ہے اس کی. تو اب اس میں کیا ہے؟ لمبی گردن. قرآن کہہ رہا ہے نا اونٹ, اتنی اونچی گردن کہ صحراؤں میں اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں بعض جو سردی گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں, اونٹ کی گردن وہاں تک بولو پہنچ جاتی. دوسری بات, صحرا میں پانی نہیں ہوتا, مالک کے بھی مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اونٹ پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگھ لیتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ پانی ہے. یار یہ بھی ریگستان کے حساب سے ہے اس کے اندر. تیسری چیز, پانی جب آپ کو ریگستان میں اگر مل بھی جائے تو پہلے زمانے میں اسٹور کرنے کے طریقے اتنے زیادہ نہیں تھے. اونٹ اتنا پانی پیتا ہے ایک ہی ٹائم پہ کہ وہ نہ صرف ابھی کے لیے اور بعد کے لیے اپنی ٹینکی میں اسٹور بھی کر لیتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے اونٹ کو جب آپ ذبح کرتے ہیں نا, اندر پورا پانی کا ٹینکر نکلتا ہے اس میں, صحیح ہے نا, فائبر کی ٹینکیاں نہیں ہوتی, اس طرح کی پوری ٹینکی نکلتی ہے پانی کی, وہ اسٹور کر لیتا ہے. چوتھی بات, ریگستانوں میں خوراک نہیں ہوتی. چلو اونچا درخت مل گیا, اونٹ خوراک بھی اسٹور کر لیتا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا, جتنا ضرورت ہے باڈی کو لگائے گا, باقی کیا کرے گا؟ اسٹور کرے گا. پانچویں بات, اونٹ کے پاؤں ریت میں دھستے نہیں ہیں, ایسے پلین پاؤں ہوتے ہیں, ریت میں دھستے نہیں ہیں. چھٹی بات, ریت میں ہوائیں چلتی ہیں, آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اونٹ ایسا جانور ہے جس کی آنکھوں میں ریت پھنستی نہیں ہے, اس کی آنکھوں میں, آنکھیں ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کی گئی ہیں نا, اس میں ریت نہیں پھنستی. اور پتہ نہیں اونٹ پہ تو پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو یار, انسان کہتا ہے بھائی یہ شہد کی مکھی آٹومیٹیکلی یار خود بن گئی, پوری ملکہ مکھی ہے اس کے اندر, مزدور مکھیاں ہیں, ایک مکھی بن جاتی ہے نا, اتفاق سے بننا تھا اس نے.
بھائی ایک مکھی پورا دیمک کا پورا ایک سسٹم ہے. دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا, اس میں وینٹیلیشن کا پورا انتظام ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا پورا انتظام ہوتا ہے, ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عقل کھوپڑی ہی استعمال کی جائے گی. تو کھوپڑی کہتی ہے کہ بھائی یہ اس کائنات میں خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ جو بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں خدا کو کس نے بنایا, بھائی اگر آپ کہتے ہو نا کہ خدا خود سے نہیں ہے, تو ماننا پڑے گا کائنات خود سے ہے. تو کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, وہ کائنات نہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, کائنات کو تو ہم جانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. خدا کو تھوڑی ہم جانتے ہیں, تو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے, وہ اوپر کی ذات ہے, اس کو تھوڑی ہم جانتے ہیں, پوری حقیقت اس کی نہیں جانتے ہم, بس اس کو اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں خود بتایا ہے, اتنا جانتے ہیں ہم اس کو, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اور اس سے زیادہ ہمیں جاننے پر پابندی بھی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, تو اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جتنا بتا دیا اس کی صفات, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, عزیز ذو انتقام ہے, گناہوں پہ اس کو غصہ آتا ہے, نیکیوں پہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے کام کی تھی, اللہ نے ہمیں بتا دی, اور اس میں بھی بتا دیا ان چیزوں کی بھی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ محبت کرتا ہے, کیا اس کا بھی کوئی دل ہے جس میں نرمی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں پابندی لگا دی, بھائی اللہ کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہ کرو, جتنا بتایا ہے اتنا مانو, اس سے آگے مت جاؤ. اور اس میں یہ سب عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس سے آگے جانا جائز نہیں ہے. تو اسلام کو پہچاننے کے لیے بیس قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بیس کیا ہے؟ بولو, عقل ہے. پھر عقل آگے بتاتی ہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا, وہ مقصد صرف پیغمبر بتاتے ہیں. تو اگر یہ پیغمبر غلط تھے اور یہ قرآن غلط ہے, تو وہ خدا بتاتا کیوں نہیں ہے, جبکہ اس نے ان کے حق کے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دی ہیں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ابھی کیا کیا دلائل ہیں. تو میرے بھائی ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ قرآن سے نبی کو, نبی سے کس کو, قرآن سے. بیس عقل ہے. آپ بیسک ہی چیزوں میں بے عقلی کی باتیں شروع کر دیتے ہو, تو آخر تک آپ کی عقل پھر کام نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد تک آپ عقل سے کام لوگے, اس کے بعد دیکھو ایک آدمی کو جانچنے کے لیے کہ سچا ہے یا جھوٹا آپ عقل سے کام لیتے ہو. جب ثابت ہو جاتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے, تو پھر اس کی ہر بات پہ آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سچا ثابت ہو گیا تو یہ ثابت اسی لیے تو کیا ہے کہ اب جو یہ کہے گا ہم اس کو مانیں گے. عدالت میں یہ کہتے ہیں نا ہر چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے, یہ لوگ ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی. وسیم کا سبکتگین صحیح ہے, سبکتگین نے چوری کی, عدالت میں آپ سائنس سے ثابت کرو گے یا گواہوں سے؟ دو آدمی جو سچے ہوں ان کا سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان سے اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی کہ اس نے چوری کی, ان کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو بس دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے, تو یہ دلیل, اس دلیل کی بیس پہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, اس دلیل کی بیس پہ چوروں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ کوئی سائنس تھوڑی ہے. تو جب پیغمبر کی نبوت ثابت ہو گئی, سچا ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر پیغمبر جو خبر دیتے ہیں اس کے لیے الگ سے آپ کو سائنسدانوں سے مشورہ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی, وہ خبر صحیح ہوتی ہے. پھر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو مانو. پھر تو کہاں بات چلی گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میرے بھائی نوح علیہ السلام کی یہ جو واقعہ ہے نا, یہ تواتر سے ثابت ہے, تواتر سے. اہل کتاب بھی, عیسائی بھی اور مسلمان بھی, اور یہ صدیوں سے کتابوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ واقعات. ان کا انکار کرنا یہ ایسے ہے جیسے بالکل یقینی اور بدیہی چیز کا انسان انکار کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا. تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں جو نجات ملی پیغمبر کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے ملی ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو پیغمبر کی نافرمانی سے بچے. جو پیغمبر کی نافرمانی کر کے اگر کامیاب ہو رہا ہے تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, حقیقت میں یہ کامیاب نہیں. دیکھو تبلیغ میں جو ایک بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے, بڑی خاندانی بات ہے, اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بھی ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. جن کو تبلیغ جماعت پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے تو غلط والا مطلب لا رہے ہوتے ہیں.
کہ بھئی دکان سے نہیں ہوتا تو بند کر دیں دکان. تبلیغ والے تو کہتے ہیں دکان بند کر دو, حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب ساری طاقتیں اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ناراض کر کے لوگے اور وہ دے بھی دے گا بالفرض, آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ناراض کر کے بھی, چوریاں کر کے نہیں لوگ پیسے کما رہے ہوتے, زیادہ کما رہے ہوتے ہیں بلکہ. تو بھائی اللہ ناراض کرو راضی کرو, پیسہ تو کمانے سے آتا ہے, چاہے صحیح طریقے سے کماؤ چاہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو ناراض کر کے ایک چیز لے رہے ہو, اللہ دے رہا ہے جبکہ وہ خوش نہیں ہے, تو اس میں خیر نہیں ہو سکتی, اس میں خیر نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو خیر نظر آ رہی ہے نا تو وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اس میں فوراً شر نظر آنا شروع ہو جائے تو سب لوگ چوریاں کرنا, کرپشن کرنا چھوڑ دیں. اللہ دکھاتا ہے ایسے ہی ہے. اس کی ہمیں قرآن نے مثال, آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار گناہ گار تو خوب پل رہا, پھل پھول رہا ہے, وہ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. تو بھائی وہ بڑے مزے کی زندگی گزار اس لیے نہیں رہا کہ اللہ اس سے خوش ہے, اللہ اس کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑے گا. دیکھو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. قرآن نے یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا ہے کہ ہم نافرمانوں کو سنستدرجہم مہلت دیتے ہیں, ایک دم نہیں سب کچھ ہو جاتا, آزمائش ہے یہ. اگر گناہ پہ فوراً پکڑ ہوتی تو پھر ان مناظروں کی, ان بحث مباحثوں کی ضرورت نہ ہوتی. ساری دنیا اسلام قبول کرتی, ساری دنیا نیک بن کے زندگی گزارتی. بعض دفعہ نیکی پر ٹینشن آتی ہے. لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی کہ نہیں تھی؟ لڑکوں سے بدفعلی کس قدر پھیلتا جا رہا تھا یہ ان کے اندر مرض. لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے, قوم باز نہ آئی. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایک دم اللہ نے ایسے ہلاک کر دیا ان کو؟ نہیں ہلاک کیا نا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا. وہ فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, لوط علیہ السلام کے گھر آئے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کیونکہ اللہ نے ان کو کوئی الگ ہی حسن دیا تھا. تو خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ اب ہمیں اپنی حرام خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا. اب دیکھو کوئی بھی عقل مند ہو, جو بیوقوف لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ لوط علیہ السلام تو کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب آئے گا, جبکہ یہاں عذاب کے بجائے گناہ اور زیادہ کیا ہو رہا ہے, آسان. آج بھی لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں. اتنا معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے. پہلے زنا بہت مشکل تھا, لڑکیاں مانتی نہیں تھی. آج تو میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار کیسے اتنے آرام سے زنا ہو رہا ہے بھائی. اور جب ایک چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر جو نہیں کر رہا ہوتا لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون سا کیا مولوی والی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے, یار کیا مولوی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں موبائل کی شاپ پہ کھڑا ہوا تھا, میں یہ چیزوں کو بہت نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو اس وقت میں بہت زیادہ آزاد گھومتا بھی تھا, اب تو گھومنا پھرنا مشکل ہو گیا. کہیں بھی جاؤ تو سیلفیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, آدمی بہت ہی اس ٹینشن میں آ جاتا ہے. بعض دفعہ تو اب میں منہ لپیٹ کے جا رہا ہوں, ایک کیپ لی, کالا چشمہ لگایا, رومال لیا. اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کوئی چور پکڑ کے سمجھ کے نہ کوٹ دے یار. کوئی بندہ چوری کر کے بھاگا ہے اور مجھے پکڑ لیا کہ بھائی یہی لگ رہا ہے, عجیب سا آدمی حلیہ تبدیل کر کے جا رہا ہے, تو ایک ٹینشن ہے بہرحال اچھی خاصی. لیکن یہ دل چاہتا ہے یار آدمی ایسے گھومے پھرے, کہیں گولے گنڈے کھائے بیٹھ کے, کہیں گول گپے کھائے, وہ اپنا مزہ ہے یار اس کا. ریڑھی سے چھولے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ جو ریڑھی کی بریانی ہے نا دیگ والی, اس کا مزہ آپ کو ہوٹلوں میں نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے ہم صدر میں ایک بھینس کی گوشت کی بریانی بناتا تھا, پلاؤ, ایسا مزہ آتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہم بیٹھ کے کھاتے تھے, اب نہیں کھا سکتے ہم. عجیب ہی جیسے چائے, جو جتنا گندا ہوٹل ہوگا نا اس کی چائے اتنی مزے کی ہوگی. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. کسی چرسیوں کے ہوٹل میں نا کہ چھپڑے میں چلے جاؤ, وہاں جتنا گندا بدبودار ہوٹل ہوگا چائے میں اس کا. میں بہت پریشان ہوتا تھا. ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, ایک آدمی نے مزیدار چائے بنانے کا طریقہ بتایا. اس میں اس نے یہ بات ذکر کی کہ چائے کا برتن فوراً دھوئے نہیں, اسی میں بار بار چائے بنائیں, وہ پرانی والی پتی کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں. میں نے کہا اچھا, یہ گندے ہوٹلوں میں چائے مزے کی اس لیے ہوتی ہے کہ برتن دھوتے نہیں ہے, 6 مہینے کی پتی ریپیٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کا عرق نکلتا ہے اندر سے, یہ وجہ ہے.
اسی طرح یہ جو راستے میں چھپڑے کے, میں بات بھول نہ جاؤں کہیں, راستے میں جو چھپڑے کے ہوٹل ہیں نا, آپ بڑے وی آئی پی ہوٹل میں کھائیں, ٹھیک ہے صاف ستھرا سسٹم ہوتا ہے, وہ یہ بھی یاد رکھو یہ صاف ستھرا آپ کے سامنے ہوتا ہے, یہ خوش فہمی ابتلا نہ ہو. کبھی ان کے کچن پہ چھاپا مار کے دیکھو, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں یہ باپ کے سامنے وہ ایک 3 پیس سوٹ میں آئے گا اور یوں کر کے رکھ دے گا, اندر کیا ہو رہا ہے ہم اچھی امید ہی کرتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں, یو اے ای وغیرہ میں تو بہت سخت پابندی ہے. وہاں کچن جو ہے پبلک کے سامنے ہونا چاہیے. کچن میں شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچن کی حالت. بڑے صاف ستھرے کچن سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ہوتے ہیں. وہاں تو آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں کا ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. تو خیر 1-2 ایسے ہوٹل ہیں کہ میں نام نہیں ان کا لوں گا, پھر لوگ پبلسٹی کے لیے آ جائیں گے ہمارے ہوٹل کا بھی نام لیں, تو جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچن بھی ان کا صاف ہوتا ہے. لیکن یہ جو چھپڑے کے ہوٹل ہیں نا بھائی, چاہیے گندے بندے ہی کیوں نہ ہو, کھانا دال چنے کی ان کی بڑی مزے کی ہوتی ہے. آپ کھا کے دیکھو, مزہ نہ آئے اپنے خرچے پہ کھاؤ, پیسے واپس اگر مزہ نہ آئے. اور ان کی چائے مزے کی ہوتی ہے. تو میں جب ٹریولنگ کرتا ہوں نا لانگ ڈرائیو پہ, تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کسی چھپڑے کے ہوٹل پہ, منجی پہ نہیں جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, ایسی منجی پہ بیٹھ کے آدمی کھانا کھائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی ہے اس میں, حقیقت ہے نا. وہاں جب ایسی پکی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو سائڈوں سے تو ہوا لگتی ہے, بیڈ پہ بھی ایسا ہی ہے. تو خیر, تو کوئی گاؤں کا ماحول ہو, ایسے چھپڑا پڑا ہو نا, تو بکریاں وکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی کھیت ویت, راستے میں ان ہوٹلوں میں کھانے کا بھنڈی کھاؤ مزہ نہ آئے, پیسے ایسا ٹیسٹ آ رہا ہو. تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لکڑی کی آگ پہ پکاتے ہیں, تو لکڑی کی آگ کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ ان کی روٹی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. خیر لوگ بھی بولیں گے یار پتہ نہیں کیا کس سے لے کے بیٹھا جاتا. بات کیا کر رہا تھا میں, بس یہ بات بیان ختم ہو رہا ہے. موبائل شاپ پہ کیوں گیا تھا میں, ہاں نہیں یہ ہاں موبائل شاپ کی بات کر رہا تھا. مجھے یاد ہے کوئی بڑا کوئی تاجر تھا, موبائل کی بڑی دکان تھی. تو اب لوگ نا مذہب کا مذاق اڑانے لگے ہیں, یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو اس سے کوئی موبائل کی کوئی خرید رہا تھا, تو تھا وہ لبرل سا لڑکا, داڑھی بھی نہیں تھی اس کی, کوئی ٹوپی شوپی بھی نہیں, ایسے جیسے عام طور پہ لڑکوں کا ڈریس ہوتا ہے. تو جب اس سے کوئی بات اس نے کی تو اس نے کہا بھائی یہ شریعت میں حرام ہے اس طرح سے پرچیزنگ کرنا. تو 2-3 لڑکوں نے کہا تو کب سے بڑا مولوی بن گیا ہے, یعنی اس طنز کیا, ابھی تو کب سے بڑا اللہ اللہ کی باتیں شروع کر دی ہیں, کیا اس کو طنز کیا کہ ابھی تجھے کیا ہو گیا بھائی, سیدھا سیدھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے کر. تو یہ چیز ہم اور بھی جگہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی کسی بھی معاملے میں مذہب کی بات کرتا ہے تو لوگ فوراً طنز شروع کر دیتے ہیں, ابے چھوڑ یار کیا مذہب, کیا ملا ہے, کیا مولوی ہے, کیا کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھو, جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو مذہب کی ہے. سب سے بڑی غفلت انسان سے یہ ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا, یہ بھول جاتا ہے وہ کہ آٹومیٹیکلی ہوں, یہ نیچرل ہے, خود بخود ہی آ رہا ہوں میں, خود بخود ہی بڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ یہ نیچرل ہے تو نیچر بنائی اللہ نے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے, بار بار کہ تمہیں بنایا ہے, اکفرت بالذی خلقک من تراب, جس نے مٹی کو مختلف پروسیس سے بنا کے تمہیں بنا دیا, اس کو کیسے بھول گئے ہو تم, کیسے بھول گئے. اور قرآن کہہ رہا ہے جب میں ان کو عذاب میں ڈالوں گا نا, جو اپنی تجارتوں میں مست ہو گئے, حلال حرام کی, تاجر آج حلال حرام کی فکر کرتا ہی نہیں ہے. آپ اس سے جائز ناجائز کی بحث شروع کرتے ہیں, اس کی پیشانی پہ لکیریں آنا شروع ہیں, کیا یار بین الاقوامی لاس کو تو دیکھتے ہیں, بین الاقوامی لاس کو تو دیکھتے ہیں, ملکی قوانین کو بھی دیکھتے ہیں, مذہبی قوانین کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. یہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے, یہ مولویوں کا شعبہ ہے. او بھائی سودی لین دین اگر آپ کر رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کے جنگ کر رہے ہو, دنیا میں تو سود لیگل ہے, اللیگل تھوڑی ہے, دنیا میں سود لیگل ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپ نے کوئی چیز قسطوں پہ بیچی, آپ نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو اس کی قیمت بڑھا دوں گا میں, یہ خالص سود ہے یا نہیں ہے, دنیا میں لیگل ہے یہ. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے خلاف اعلان جنگ. اتنا غضب اللہ کو. اسی طرح خرید و فروخت میں کوئی غرر کی کیفیت ہوتی ہے, لوگ نماز روزے میں تو مذہب کو فالو کر لیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے مسائل, جو نماز پڑھ رہے پوچھ لے گا سدا صاحب واجب ہے یا نہیں. تجارتوں میں اور اپنے خاندانی معاملات میں مذہب کو سائڈ پہ لگا دیے. کتنی خواتین ہیں روزے کے مسئلے پوچھتی ہیں,
چاہے وہ لبرل خاتون ہو, لیکن جب روزہ رکھیں گی تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گی کہ بھئی روزہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے, قضا میں فدیہ دینا ہے یا روزہ ہی رکھنا ہے. مفتی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی روزہ ہی رکھنا پڑے گا, فدیہ نہیں تو مان لیں گی, وہ بحث نہیں کرتی. لیکن یہی مذہبی خواتین جب شوہر سے تنگ ہو کے عدالت سے خلا لیتی ہیں, تو جب کوئی مفتی ان کو بتاتے ہیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو. ارے وہ مفتی صاحب یہ چھوڑیں آپ اس بحث کو, وہ ہم نے فتویٰ لے لیا ہے. فتویٰ تو آپ کو مارکیٹ میں ٹھپے لگانے والے تو ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ عقدہ نکاح جو ہے نا, یہ نکاح کی گرہ, یہ گرہ مرد ہی کھول سکتا ہے, مرد کے علاوہ. یہ آپ کے باپ کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے, یہ گورنمنٹ کو, یہ جج کو اتھارٹی نہیں دی ہے. بار بار یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اور بیان نہیں کر رہا ہے زیادہ اس مسئلے کو. بہت زیادہ خلا ہو رہے ہیں ذرا سی باتوں پہ, شوہر غصہ میں دیکھتا ہے, شوہر نے گالیاں دے دی تو خلا دھاڑ دھاڑ جا کے نا عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو یہ حرام ہے بھائی. آپ اس خلا کی بیس پہ, ہاں کوئی معقول ریزن ہو تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہو گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عورت عدالت سے خلا لے گی, وہ کسی بڑے دیکھو فرد سے رابطہ نہ کرے. آج کل مارکیٹ میں ایک بہت سے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے فتوے دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے, کوئی انجینئر ہے فتوے دے رہا ہے, کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کا فتوے دے رہا ہے, کوئی مکینک ہے فتوے دے رہا ہے. پراپر ادارہ ہونا چاہیے, افراد پہ بھروسہ نہ کریں, ادارہ ہونا چاہیے. ادارے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک آدمی نہیں ہوتا پورا. میں اگر کوئی فتویٰ دوں نا تو پورا ادارہ ہے میرے پیچھے جامعۃ الرشید, وہ کہیں گے آپ نے کہاں سے دیا بھائی, اس کی کیا دلیل ہے, پیچھے پکڑے گا کوئی مجھے. ہمارے ہاں جب فتویٰ لکھا جاتا ہے نا جامعۃ الرشید میں, ابھی دیکھو یہ دل کی جو ٹرانسپلانٹیشن تھی نا, اس کے بارے میں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں, میں نے نہیں رائے قائم کی. میں نے ادارے میں پراپر رابطہ کیا کیونکہ ادارے کے پاس ریسرچ کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا میں پہلے رابطہ کروں گا پھر میں اس پہ پھر رائے قائم کی. میں نے اپنی ادارے میں دوسرے علماء سے بھی مشورہ کیا. اکیلے آدمی میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لوگوں کو آج کل نئے جو لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کو ایک جو ہے نا وہ تختہ مشق بنایا ہوا ہے, تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. جو اٹھتا ہے کہہ رہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ, دوسرا وہاں سے اٹھے گا قرآن. اب پھینکتے چلے جاؤ, اور جاہل عوام بیٹھی ہوئی اس بیچاری کو کیا پتا جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ رائے قائم نہیں کی. میں نے کہا میں اس وقت رائے قائم کروں گا جب تک میں باقاعدہ اپنی تحقیق الگ اور ادارے سے, تو میری علماء سے بات چیت ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی, اس کے بعد ایک رائے قائم کی. وہ رائے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو خیر, تو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی سوال آیا تو سب سے پہلے اس سوال کا اندراج کیا جاتا ہے, نمبر لگتا ہے تاکہ جامعہ اب اس کا ذمہ دار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ گم نہیں ہوگا. وہ پھر پوچھیں گے یہ دیا کس کو ہے. تو ان علماء کے حوالے کیا جاتا ہے جو پراپر عالم بن چکے ہوں. ایسے ہی نہیں کسی کو بھی یہ حوالے کر دو بھائی ہر آدمی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے, نہ. باقاعدہ پراپر طریقے سے عربی گرامر پڑھی ہو, جس کو حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم ہو. وہ کیا ہے وہ پھر کسی وقت بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. پراپر طریقے سے عربی گرامر پڑھی ہو, پراپر طریقے سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہو, پراپر طریقے سے فقہ پڑھاؤ, اصول فقہ کے. اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کن اصولوں کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا گیا ہے. آج جو نئے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, یہ اپنے اصول ہر تھوڑی دیر میں بدلتے رہتے ہیں. آپ ان کو دکھاؤ حدیث بخاری میں ہے تو بخاری کو نہیں مانیں گے, مسلم پہ آ جائیں گے. دکھاؤ گے مسلم میں تو ترمذی کا حوالہ دیں گے. ان کے کوئی اصول ہی نہیں ہے. مجتہدین کے اپنے اپنے اصول ہیں اور وہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کردہ ہیں. ان میں اختلاف رائے بھی ہوا ہے لیکن ایک ہیں تو نا. تو وہ اصول فقہ وہ پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہونا چاہیے انسان نے. پھر عربی ادب میں بھی مہارت ہونی چاہیے کیونکہ تاکہ عربی زبان آئے. تو یہ پورا ایک عربی کی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں. یہ سارا پروسیس 7-8 سال میں مکمل ہو کے دورہ حدیث کر کے پھر ان میں سلیکٹڈ طلبہ ہوتے ہیں جن کو مفتی بنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. امتحان ہوتا ہے, اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک اس کی عربی کتنی مضبوط ہے, کیا یہ عربی کتابیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ ساری ریسرچ ہماری یہ اردو انگلش میں نہیں ہے, یہ سب عربی میں ہے. آج جتنے محقق پیدا ہوئے ہیں نا جو چل رہے ہیں مارکیٹ میں, میرے سامنے بٹھاؤ, میں 10 منٹ میں بتا دوں گا ان کو عربی نہیں آتی ہے. سمجھ رہے ہو یہ عربی سے کیا ہیں, فارغ ہیں.
عربی بولنے کی بات نہیں کر رہا, بولتا تو سعودی عرب کا بچہ بچہ عربی بولتا, قرآن و سنت والی عربی, وہ والی عربی میں مہارت ہونی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ وہ اس میں ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عربی ان کی کتنی ہے, یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے, کتابیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2, جو بھی بیسک نالج ہے بلاغت سے متعلق, فقہ سے متعلق, اصول فقہ سے متعلق, اصول حدیث سے متعلق, اس میں ان کو کتنی مہارت ہے. اس میں پاس ہونے کے بعد ان کا مینٹل لیول بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں تحقیقی صلاحیت. بعض لوگ ہوتے ہیں معلومات بہت ہوتی ہے, ادھر سے کیا ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, ان میں تحقیقی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, یہ مزاج ہی نہیں ہوتا. یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ان طلباء کو, اس کو تخصص کہا جاتا ہے, ان کو تخصص فی الافتاء کرایا جاتا ہے, افتاء میں بٹھایا جاتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر ماہر مفتیوں کی نگرانی میں وہ 2 سال تک پراپر طریقے سے مسائل حل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ جو جماعت تیار ہوتی ہے نا, سب سے پہلے وہ مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب لکھ کر لائیں. وہ تحقیق کرتے ہیں, سب سے پہلے تحقیق میں قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر فقہ کی کتابیں. وہ فقہ کی دلیل جب بھی دی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن سے دی جاتی ہے, پھر حدیث سے دی جاتی ہے. پھر فقہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے نام پہ اپنی کوئی چیز مارکیٹ میں لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, یہ دین لاوارث نہیں ہے, پہلے فقہا یہ سب کام کر چکے ہیں. آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو کسی نئی چیز پہ کرو, پرانی چیزوں پہ نہیں ہے. تو پورا پراپر وے میں لکھنے کے بعد کم سے کم 2 مفتی اس کو, جو پرانے جن کا 20 سال سے یہ کام ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ماہر ہیں, وہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو 3 آدمیوں کی رائے جب متفق ہوتی ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ اب ادارے سے شائع ہوگا. اور اس میں بھی اگر کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں پرانے فقہا کا ہمیں نہیں ملتا تو اس میں پھر 3 مفتی نہیں ہے, پورا پینل بیٹھ کے اس پہ غور کر. جیسے ویڈیو سی ڈی کا جو مسئلہ ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا نہیں, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک مفتی نے لکھ کے کر دیا. اس میں دارالعلوم کرنگی میں بنوری ٹاؤن کے علماء آئے, جامعہ فاروقیہ کے علماء آئے, بنوریا کے علماء آئے, اور بھی دیگر جامعہ رشید کے علماء, 1-2 مہینے اس پہ مسلسل ڈیبیٹ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو کوئی بھی اٹھتا ہے یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے, حرام ہے, یہ جائز ہے اور یہ میری تحقیق ہے, یہ جائز. ایسے ہی خلا کے بارے میں بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے کہ بھئی یہ خلا صحیح ہے, تو فتویٰ دینے کو کیا پتہ چلے گا, ٹھپا کوئی بھی لگا دے بیٹھ گئے, تو کیا پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. تو باقاعدہ ریلائبل ادارہ ہو جو صدیوں سے یہ کام کرتے ہیں. ان میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 1 نمبر تلاش کر لو, وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو 2 نمبر کون ہے 1 نمبر کون ہے, اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, تحقیق سے پتہ چل جاتا ہے. تو پراپر جب تک خلا کا فتویٰ باقاعدہ نہ لے لیا جائے, وہ ماہر مفتیان کرام کہیں کہ واقعی عدالت نے ان تمام اصولوں کی رعایت کر کے یہ خلا کی ڈگری جاری, پھر تو ہے. لیکن 99% میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے, کوئی عورت عدالت میں جائے گی, جج پابند ہے اس کو خلا دینے پر. دیکھو یورپ فیملی سسٹم تباہ کر کے چیخ رہا ہے, رو رہا ہے کہ میں فیملی سسٹم کو بحال کیسے کروں, اور ہماری عدالتیں, ہماری حکومتوں کو ایک اچھا خاندانی نظام ملا ہوا ہے, اور یہ یورپ سے امریکہ سے عبرت نہیں حاصل کر رہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. عدالت میں عورت اگر اس بیس پہ چلی جائے نا کہ میرے میاں کی شکل اچھی نہیں ہے, پڑوسی کی شکل اچھی ہے, اس بیس پہ بھی عدالت سے خلا لے گی, عدالت پھر بھی دے گی اس کو خلا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے جج اپنے طور پر سمجھائے کہ بہن کیا کر رہی ہو, لیکن پابند ہے بھائی 2 خلا. تو یہ برقرار رہے گا فیملی سسٹم اس طریقے سے تو برباد ہو جائے گا. اور یورپ میں تو پھر بھی ہے کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ شاید اس طرح سے بچا رہے ہے بھائی. ہمارے یہاں تو آدھی جائیداد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ مرد یعنی 100% قصور عورت کا ہے اور مرد بالکل بے قصور ہے, پھر بھی اس کمبخت سے مہر بھی لیا جا رہا ہے, اس کمبخت سے نان نفقہ بھی لیا جا رہا ہے, اور بچے بھی عورت کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب, ہو سکتا ہے کچھ عدالتوں میں مہر لے لیا جاتا ہو, نہ لیا جاتا ہو, خلا میں تو مہر معاف کیا جاتا ہے, لیکن سنا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہو گیا کہ مہر پھر بھی دینا پڑے گا آپ کو, نان نفقہ پھر. تو سب فضول چیزیں. میں ججز سے کہتا ہوں کہ آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہو نا, یہ خلا کی ڈگریاں دے رہے ہو, آپ قانون کے پابند ہو, جو آپ جانو, آپ کا مسئلہ جانیں, لیکن یہ ساری عورتیں جن کو آپ حرام کاریوں کے دروازے کھول رہے ہو, خدا سے تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاؤ. آپ کیس سے
آپ کہہ دو کہ اس کو, اگر آپ قانون سے مجبور ہو کے اس کو خلا کی ڈگری دے بھی رہے ہو نا, چھپڑ میں اس عورت کو بتا دو کہ دیکھو اللہ کی نظر میں تم دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہو, میں قانون کا پابند ہو کے تمہیں خلا کی ڈگری تھما رہا ہوں, لیکن یہ ڈگری آپ یہ اس کاغذ کو بکری کو لے جا کے کھلا دو, اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ میں کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا, میں جج ہوں, تمہارا باپ نہیں ہوں. یہ تو باپ یہ کام نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو کوئی عورت, کیا گورنمنٹ کسی مرد کے لیے حلال کر سکتی ہے؟ اگر گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ فلانی انٹی سے سیکسول ریلیشن قائم کر سکتا ہے فلانا انٹا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دی ہے, تو کیا وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو جائے گی؟ بولو نا. جیسے یورپ امریکہ میں تو گرل فرینڈ بنا کے اس سے ریلیشن قائم کرنا جائز ہے نا, وہ لیگل ہے, لیکن اسلام آپ کو اجازت دے گا. تو آپ وہاں ملکی قانون کا کبھی سہارا لیتے ہو اور اس پہ حلال کا لیبل لگاتے ہو؟ جو یورپ امریکہ جا کے زنا کرتے ہیں, چاہے گرل فرینڈ سے ہی کریں, وہ فوراً کہیں گے بھائی یہ غلط, یعنی اسلام کی روح سے یہ کیا ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکار. جو اسلام کو مانے گا کہے گا میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے یہ ٹوٹلی بدکاری, یہ زنا ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میں شادی شدہ ہوتا تو رجم کرتی, شادی شدہ نہ ہوتا تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاتی مجھے. تو یاد رکھو, گورنمنٹ کے قانون سے جیسے حرام بیوی حلال نہیں بن جاتی, ایسے ہی حلال بیوی حرام نہیں ہو جاتی جج کے کہنے پر. قانون غلط ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور میں بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر کر دے گا. میں اس امید پہ کر رہا ہوں یار ایک دفعہ اندر ہو جاؤ تو آواز تو اٹھے گی نا. صحیح ہے نا, شور شرابہ تو ہوگا, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں مجھے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, یہ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے, سیلفیاں لینے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا جب اندر ہوئے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو. تو میں اتنا رسک لے کے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن کے. وہ 1% ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کہ بعض دفعہ واقعی اتنا ظلم ہوتا ہے اور عورت ہوائی باتیں نہیں ہوتی, گواہوں سے وہ ظلم ثابت ہوتا ہے, پھر شریعت نے نکاح ختم کرنے کا کورٹ کو حق دیا ہے, لیکن وہ چند کنڈیشن ہے. لیکن جو ملکی قانون یہ چل رہا ہے, قانون میں وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. قانون میں آپ کی شادی 17 سے ہوئی, لگتے آپ کو وسیم اچھے ہیں, ادھر چلی جاؤ, ادھر اس کی تنخواہ زیادہ ہے, یہ 50,000 کما رہا ہے, نیا بندہ آیا وہ 1 لاکھ کما رہا ہے, ادھر سے کھلا پکڑو, وہاں سے چلے جاؤ, پھر وہاں سے ایک آدھ بچہ نکالو, اس کے سارے خرچے ورچے نکال کے پھر ایک بچہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا, ادھر سے دوسرے کے پاس گئے, وہاں سے 2 بچے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا بھی خرچہ لیا, نان نفقہ عدالت باندھ دے گی. وہ جج تو مجبور ہے. میں توہین عدالت اس لیے نہیں کر رہا, میں تو جج کا دفاع کر رہا ہوں, مجبور ہے بیچارہ. میں بھی جج ہوتا تو میں بھی خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہوتا, بھائی وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا. لیکن جج کی یہ ذمہ داری ہے وہ خلا کی ڈگری پکڑا کے اس کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دے کہ بہن یہ کسی کام کا خلا نہیں ہے, سمجھ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارا نکاح ختم نہیں ہوا ہے. کیونکہ حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے, یہ اللہ کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن خواتین کو جب یہ بات سمجھاؤ تو روزے اور زکوٰۃ کے صبح و شام مسائل پوچھنے والی وہ یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں یہ چھوڑیں, یہ مسئلہ ہمارا پرسنل ہے, اس میں آپ بحث نہ کریں. حالانکہ ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پروسیس سے گزرو تو اس طرح صحیح ہو جائے گا. لیکن کوئی عذر بھی تو ہو نا, جب شوہر میں کوئی ہے ہی نہیں, فالٹ ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, پھر تو یہ ہے کہ شوہر دے دے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت شوہر کو پسند ہی نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں کہ طلاق مانگنا بنتا نہیں ہے, لیکن اب وہ مجبور ہے, بھائی وہ کہہ رہی مجھے بندے کا مزاج ہی پسند نہیں, شادی غلط جگہ ہو گئی, تو پھر یہ ہے کہ پھر واقعی وہ کتنی مجبور ہے وہ تو وہ جانے. تو ہم کہتے ہیں بھائی پھر شوہر کو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق پر مجبور کرو, اس کو بولو کہ پھر ہم بھی مشورہ دیتے ہیں جب نہیں بن رہی ہوتی نا کہ یار ٹھیک ہے دونوں میں کسی کا قصور نہیں ہے, لیکن جب نہیں رہنا چاہتی تو میاں کو ہم بھی پھر یہی مشورہ دیتے ہیں یار ایک نہیں رہنا چاہتی جان چھوڑا کے کیا فائدہ ایسی شادی کا. اب عورت غلطی پر ہے, صحیح ہے, یہ تو اس کا ہیڈک ہے نا, لیکن جب نہیں بن رہی تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جمیلہ بنت ثابت آئی تھیں, بخاری کی حدیث ہے, یا رسول اللہ میرے شوہر پہ کوئی عیب نہیں ہے, شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا وہ میری شکل و صورت سے بالکل میچ نہیں کرتے, میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ صورت کے لحاظ سے بہت کمتر ہے. انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کی, انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا شوہر کے اوپر, غلط الزام. تو یا رسول اللہ ان کا رنگ بھی سیاہ ہے, قد بھی چھوٹا ہے, میں نہیں گزارا کر سکتی. تو نبی نے
دیکھ لیا کہ بھائی یہ نہیں گزارا ہو سکتا, تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ خلا کی ڈگری پکڑا دی ان کو, یہ ایک نوٹس صحابی کے پاس بھیجا کہ آنا ہے آؤ, نہیں آنا تو بھی میں خلا دے رہا ہوں, نہ ان صحابی کو بلا کے آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور یہ حکم استحبابی تھا, وجوبی, یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا کہ بھائی نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو. اور وہ صحابی بھی عقل مند تھے, ان کو پتا تھا بھائی جب میاں بیوی کی بیس محبت پر ہے, جب یہ محبت ہی نہیں کرتی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے اور کوئی وہ نہیں ہوگا. تو ان صحابی نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے, میں نے پورا مہر باغ پورا مہر کے طور پہ دیا, اور ان صحابیوں نے فرمایا آپ واپس لے لیں, مزید پیسے چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. کتنے اچھا حساب کتاب تھا نا. ہمارے ہاں وہ مہر کھینچ رہا ہوتا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی میں, مزید نان نفقہ ڈال رہی ہوتی ہے شوہر کے اوپر. وہ اچھا دور تھا, صحابی بھی سمجھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے مجھے دیکھا نہیں تھا, دیکھ کے شادی ہوتی تو وہ کہتے بھائی تم نے دیکھا تھا نا پہلے, اس وقت منع کر دیتی. بغیر دیکھے نکاح ہوا تو وہ ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ان کو میں پسند بالکل نہیں آ رہا ہوں. تو ان صحابی نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی نبی بھی مشورہ دے رہے ہیں اور نہیں گزارا ہو سکتا, کوئی بات نہیں, میرا خرچہ واپس کر دو بھائی ٹھیک ہے نا. تو عقل مند لوگ تھے. تو صحابی میں لالچ بھی نہیں, انہوں نے کہا میں مزید بھی باغ کے علاوہ بھی مزید پیسے دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, بس میرا نقصان ہوا ہے وہ تلافی کر دو, اس کی نقصان یہ ہوا ہے کہ پورا باغ میں نے دیا وہ واپس کر دو. تو انہوں نے واپس کیا, انہوں نے نبی کے سامنے ان کو طلاق دے دی. تو اچھے لوگ تھے, اچھا دور تھا. اب نہیں ہو رہا ایسے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی, میں کوئی طلاق ایسوسیشن نہیں ہے میری, کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر تباہ کرنے کے ادارے میں نے کھولے ہوئے ہوں, لیکن جب بہت زیادہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ نہیں رہ سکتے آپ, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو پھر اس میں آخری مشورہ ہم بھی یہی دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیتے عدالت سے جا کے خلا لے لو جا کے, کیونکہ خلا کی بیس جب تک مضبوط نہیں ہوگی, ان بیسس پر خلا, شوہر کی شکل اچھی نہیں ہے یا شوہر گالیاں بہت دیتا ہے, وہ تو معین اختر کے ماموں سے زیادہ کون گالیاں دے سکتا ہے بھائی یہ گالیاں غلط کام ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بیس نہیں ہے, اور یہ کوئی پکڑائی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا جس پہ اس نے گالی دی, ہمیں کیا پتا. تو اس بیس پہ کچھ بیسز ہیں جن پہ خلا ہوتا ہے, وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میاں سے کہتے ہیں یار جب تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ایک آدمی اتنا بیوی سے محبت کر رو رہا تھا میرے سامنے, اس کو بھی میں نے مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دے, کیونکہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تھی. ہمیں بہت کوشش کی, ملاپ کی, ہم نے کہا یار یہ جو تمہیں غم ہے نا یہ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ جو ٹینشن تم نے پالی ہوئی ہے نا, عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ کوئی بھی وجہ اس کی, اور 1 سال ہو گیا لڑتے بس وہ علیحدگی. میں نے کہا بھائی چھوڑ, جان چھوڑا یار مٹی, تو تمیز سے چھوڑ دو اس کو, کہیں اور جائے جہاں اس کا دل کرتا ہے رہنے کا. اور بلا وجہ عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے تو حدیث میں آخرت میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وہ خاندانی عورتیں اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں بھائی, جو وفا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا ہیں ابھی بھی ہیں جو بیان سن رہی ہیں وہ ہیں, ورنہ ان کے علاوہ جو ہے نا وہ کہاں ہیں. تو وہ پہلے عورت وفا کرتی تھی, ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, خاندانی تو یہی ہوتی ہیں, ڈولی آئی ہے اب جنازے کی کھٹولی. ایسی عورتیں بھی ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے نباہ کیا, بھائی شوہر کی آمدن کم میں بھی گزارا کرنا ہے, فالج ہو گیا شوہر کو, پوری زندگی خدمت میں گزار دی اس کی, تو اصل میں تو یہ جنت میں جائیں گی. یہ جو بات پہ ہے نا یہ طلاق اور خلا, یہ کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. جمیلہ بنت ثابت کا تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی نا, بس وہ رخصتی ہوئی, انہوں نے فرسٹ ٹائم اپنے میاں کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا, اور ابھی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے وہ بھی اگر رہتی تو پھر تھوڑی ایسا کرتی. تو یہ جو سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا, عدالتوں نے خاندانی نظام کو توڑنے کا ماشاءاللہ بڑا خاندانی بندوبست کر لیا. ایسا بندوبست امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ کی اچھی چیزوں کو نہیں لیتے, ان کی خراب چیزوں کو جن پہ وہ خود پچھتا رہے ہیں اس میں ان کو فالو کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں ایسے جج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں تو یہ قانون ہے خاندانی اور ہمارے یہاں یہ ہے, تو غلط چیزوں میں امریکہ کو فالو کر رہے ہو. بھائی آپ یہ بات کرو امریکہ میں سڑکیں اتنی اچھی ہیں, ہمارے کراچی میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے یار کسی ڈھنگ کی چیز میں امریکہ کو فالو کیا. یار امریکہ میں لا اور قانون اتنا مضبوط ہے کہ جو عدالت میں جائے اس کو انصاف ملتا ہے, جو بھی ان کا لا ہے وہ اس کے حساب سے. آج سے ہمارے فیصلے بھی 1-1.5 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جایا کریں گے. ان باتوں میں آپ یورپ امریکہ کو فالو کرو میرے بھائی, آزادی ہے وہاں پہ, حقیقی معنوں میں آزادی ہے, بولنے کی حقیقی معنوں میں آزادی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ فالو کرو, علاج فری ہے, اور جو بھی ہے جو سب کو معلوم ہے. پولیس کتنی ہینڈسم خوبصورت پولیس, دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے گرفتار کر کے لے جائے یہ پولیس,
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے. جو جن کاموں کو کر کے وہ پچھتا رہے ہیں یار یہ غلطی ہو, وہ نسل روک کے خوش نہیں ہے, پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے 2 بچے والی پالیسی اختیار کی تھی, برباد ہو گئے, ہم الاؤنس دے رہے ہیں یار پیدا کرو بچے. ہم جو غلطی وہ کر چکے ہیں وہی غلطی ہم کر رہے ہیں, ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جس ملک میں جوان زیادہ ہوں وہ ترقی کرے گا, جوانوں کا ریشو, اور وہ گروتھ ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے. یہ فلسفہ نہیں مان رہے ہم. تو یہاں بھی یہی ہے کہ خاندانی نظام وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں, یہ جو ہے نا 4 شادیوں والا فلسفہ, یہ بھی یورپ امریکہ میں 100 سال پہلے ان لوگوں نے پیش گوئی کی تھی. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ان کے ماہرین نے کہا تھا کہ اس کو بحال کرو 4 شادیوں کو, ورنہ تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور واقعی ہو گیا. وہ میری کتاب میں آپ کو ان کے جو اسکالرز ہیں نا ان کے حوالے آپ کو میری 4 شادیوں والی کتاب میں انشاءاللہ ملیں گے. کتاب کہاں سے ملے گی ایک بڑا اہم سوال ہے, لیکن وہ حوالے اس میں انشاءاللہ, وہ کتاب یہیں سے ملے گی, عثمان سے رابطہ کر لیں. تو اس میں ان کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر یہ 4, یہاں تک لکھا ہے ان کے ماہرین نے, انگریزوں نے, کہ اگر یورپ نے مسلمانوں کے 4 شادیوں والے نظام کو نہیں لیا تو مجبور ہو کے لینا پڑے گا اس کو, ابھی اپنے اختیار سے لے لو. لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب فیملی سسٹم برباد ہو جائے گا نا تو پھر گن پوائنٹ پہ بھی بحال نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتے ایک دن آپ نے مجبور ہو کے آنا اس طرف ہی ہے. لیکن ہمارے حکمران دم ہلا رہے ہیں کس کے سامنے؟ انہی لبرل, انہی لوگوں کے سامنے جو پچھتا رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جو خلا کا سیٹ اپ عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بھی تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. مگر کوئی جب انسان غلام ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں 2-4 جو خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں, باقی تو جو مال آ رہا ہے آن دے. ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جلی سے سوال